الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وإن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام اور اس سال سند فراغت حاصل کرنے والے قابل قدر علماء کرام اور پیارے عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے آپ اور ہم سب کو جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی دولت، ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، وہ علم الہی اور علم نبوی کی ہے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ قطعی اور یقینی آئندہ کی مرنے کے بعد کی جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں اس کے بارے میں یقینی اور قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے علم کے ذریعے سے یہ دولت جو دی جاتی ہے ایمان والوں کو، یہ بہت اونچی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک تو یہ عالم دنیا جس میں ہم لوگ ابھی رہتے ہیں، اس کے اندر کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دینے والی ہے، اس کے علم کے لیے ہمیں ظاہری حواس دیے ہیں، آنکھیں، کان اور اسی طرح زبان اور دل، دماغ، اس کے ذریعے سے ہم یہ چیزیں پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا عالم ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک، جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں دنیا سے، ابھی قیامت تو آئی نہیں، تو وہ جہاں بھی ان کی روحیں رہتی ہیں ان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کہو، عالم قبر کہو، اس میں بھی انسان کی روح کے اوپر کیا حالات پیش آتے ہیں، اچھے برے، اس کو ہر انسان کو جاننے کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کو جاننے کے لیے اس کی عقل کافی نہیں، اس کا دماغ کافی نہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا عالم قیامت سے شروع ہونے والا ہے، آخرت کا عالم۔ پوری دنیا جب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، پہلی بار حضرت اسرافیل کے ذریعے سور پھونکا کر کے پوری آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ جب سور پھونکوائیں گے
اور سب جاندار زندہ ہو جائیں گے اور سب کا زندگی بھر کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک نے جیسا دنیا میں کیا تھا اس کے مطابق اس کو جزا سزا جنت یا دوزخ کی صورت میں دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں آخرت کا عالم۔ ہمیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا عالم ہوا۔ اس عالم کے احوال کو بھی جاننے کی ہر ایک انسان کو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کی عقل کافی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان گمراہ ہو گئے، اپنی عقل سے ان باتوں کو سوچنے لگے تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی اور وہ گمراہی والے راستے پر چل پڑ گئے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ میرے بندو کو یہ دونوں چیزوں کے احوال، عالم برزخ کے احوال اور عالم آخرت کے احوال کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری چھوٹی بڑی اور پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے بھیج کر کے ہمیں اس میں رہبری دی، قطعی باتیں، پکی باتیں، یقینی باتیں، جس میں سے کوئی چیز کوئی اس کو جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے، ایسی پکی باتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ علم جو قطعی اور یقینی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے مدارس کا جال بچھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں بھی اسلام مخالفت طاقت ہے دنیا بھر میں کیا کیا کچھ کر رہی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلا رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر جگہ جو ہے قرآن و حدیث کے جاننے والے، صحیح پڑھنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو ہم سرسری نہ سمجھیں، اس کے اوپر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قرآن پاک میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ ہم سے اس طرح سے دعا کیجیے کہ اے میرے رب۔ رب کا لفظ جو ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے، اے میرے پالنے والے میرے علم کو بڑھا دیجیے، مجھ کو آپ نے جتنا علم دیا ہے اس میں اور علم عطا فرمائیے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر زیادتی مانگنے کا، زیادہ اور زیادہ مانگنے کا حکم دیا ہو سوائے علم، اور وہ بھی حکم ایسے نبی کو دیا جا رہا ہے جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھ کو اولین آخرین کا علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی اتنی مطلوب ہے جس کی کوئی حد نہیں، لہذا آپ لوگ جو فارغ ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کتابوں کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ ارے علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اب آپ اس علم میں بڑھوتری، ترقی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ زندگی بھر تک اس میں آپ لگے رہیں گے پڑھنے پڑھانے میں، مطالعے میں، تو یہ علم بڑھتا رہے گا اور اس کے ذریعے سے آپ خوب ترقی کرتے رہیں گے۔ جس کا علم جتنا زیادہ صحیح اور پکا اور کامل ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ صحیح اور کامل ہوگا۔ جتنی عملی کوتاہیاں ہوتی ہے، عمل میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے رہتی ہے۔ علم اگر صحیح ہو، کامل ہو، تو عمل بھی آدمی کا صحیح اور کامل بنتا ہے۔ اس لیے ہر عمل کو صحیح کرنے اور کامل بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ بہرحال
دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے علم کا فائدہ بتایا ہے۔ علم کا فائدہ کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا علم ہوتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کیسی ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند سورج، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو یہ پوری دنیا کو پیدا کر دیا، اور جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، اور دوبارہ اس کو نئی ہمیشہ کی دائمی زندگی کے ساتھ زندہ کریں گے، تمام جانداروں کو زندہ کریں گے۔ لیکن پھر اس میں سے انسان اور جنات اور فرشتوں کے علاوہ باقی ساری جاندار مخلوقات کو ان میں جو ظلم ہوا ہوگا اس کا انصاف کرا کر کے ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ دائمی زندگی جو ہے وہ تین مخلوقات، انسان، جنات اور فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ سب حالات آئندہ کی قیامت کی ہولناکیہ، قیامت میں کیسی کیسی منزلیں ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، ان سب کو جاننے کی ضرورت تو ہے، لیکن اس کو جاننے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں تھی۔ بڑے سے بڑے عقل مند دنیا میں گزرے ہیں، لیکن ان کی عقلیں فیل ہو گئی اور وہ صحیح نہیں بات سمجھ سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ علم اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جانتے تھے، اپنے نبیوں کے اوپر حضرت جبریل کے ذریعے کتابیں اتاری، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقف کیا۔ یہ علم جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گا، بس مدارس میں ہی ملے گا۔ اور یہ دولت جو ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا کی قیمتی دولت یہ علم الہی اور علم نبوی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہبری ملتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کس طرح سے گزرے، اس کے لیے صحیح راستہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال آپ سب لوگ مبارکبادی کے قابل ہے، اساتذہ کرام بھی، انتظام کرنے والے بھی، اور اس میں مدارس میں تعاون کرنے والے بھی، پڑھنے پڑھانے والے بھی، اور جب سب خدمت کرنے والے، ایسی علم کے پیچھے آپ کو لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اس نعمت کا استحضار، اس نعمت کو سوچتے رہنا اور اس کی قدر اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کرنا۔ اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، کسی بادشاہ کے پاس بھی یہ دولت نہیں ہے، کسی دنیا کے سب سے بڑے مالدار کے پاس بھی یہ دولت نہیں ہے جو یہ دولت اس مدرسے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ لیکن اس کی اہمیت جیسی دل میں ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے۔ اس بنا پر اس کی عظمت کو تازہ کرایا جاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ نے جو اس کا فائدہ بتایا ہے وہ فائدہ بتا کر کے دیکھو۔ دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پڑھی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے اس کو جاننے والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بندے ہیں دنیا بھر میں اللہ کے، لیکن وہ نہیں ڈرتے، ان کے دل میں یہ اللہ کا ڈر اور خشیت نہیں ہے۔ خشیت کی لفظ میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے دل میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عظمت بھی دل میں رکھ کر کے ڈرتے ہیں۔ دو چیزیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے قرآن پاک میں، اس کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اس لیے اس کی ذات سے ڈرنا ہی چاہیے، اور بڑے معاف کر دینے والے ہیں، تو اپنی مغفرت کے ہم محتاج ہیں، اس لیے بھی ہمیں ڈرنا ہی چاہیے۔
اپنی فی نفسی بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی مغفرت کے ہم محتاج ہیں اس لیے بھی ڈرنا چاہیے۔ بہرحال یہ آیت میں دو طرح سے حسر ہے، یعنی دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی انداز میں بات فرمائی ہے کہ جو ہے صرف اور صرف علم اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے ہی اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ من لم یخش اللہ فلیس بعالم، جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہلائے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں عالم کس کو کہلائے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے بچے، اللہ کی طاقت، اللہ کا جیل خانہ ہر وقت سامنے رہے، قبر کی اندھیری کوٹڑی وقت کا امتحان ہر وقت سامنے رہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کوئی گناہ تنہائی میں بھی نہ کرے، اور بشری تقاضے سے ہو جاوے تو جب تک توبہ نہ کر لے چین نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اور یہ خشیت اور یہ ڈر اور یہ عظمت اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اگر نہیں ہے تو ایسا شخص عالم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی خصوصیت بتائی ہے، علم کا اثر بتایا ہے خشیت، اور دو طرح کا حسر پیدا کر کے، یعنی دو طرح سے تاکید لا کر کے یہ فائدہ بتایا ہے۔ خشیت والا فائدہ، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ علم کا اثر ہے۔ اگر علم ظاہری اعتبار سے عالم ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر یہ اثر نہیں ہے تو من لم یخش اللہ فلیس بعالم، جو شخص اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے، چاہے لوگ اس کو عالم کہتے ہو لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ عالم نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اپنا اپنا جائزہ ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد کیا ہم توبہ کے بغیر ہم کو چین نہیں آتا، ایسی حالت ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات برا البرا، اس کی نافرمانی، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے سارے اعضاء کو پیدا کیا، ہم کو طرح طرح کی نعمتیں کھلائی پلائی، ایسی ذات کی نافرمانی اس کے سامنے ہم کریں اور اس کا کوئی ڈر بھی نہ ہو، معافی بھی نہ مانگی، یہ تو کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد کی جو حالات ہے ان حالات کا یقین آدمی کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ایمانی قوت، اللہ تعالیٰ سے صحیح جوڑ۔ جیسے بچے نے جو ہے تقریر میں کیسی مفید باتیں بیان کی اردو میں اور عربی میں، ماشاءاللہ وہ سب اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے بہت عمدہ باتیں تھیں، وہ باتیں بچوں کی بہت مؤثر باتیں تھیں۔ بچہ بیان کر رہا ہے اس لیے ہم اس کا اثر نہیں لیتے، حالانکہ وہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کر رہا ہے اور اس بات میں کتنا وزن ہے، کتنا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر عطا فرمائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نہ ڈریں۔ آج ہم معمولی چیزوں سے ڈرتے ہیں، معمولی چیزوں سے ڈر کر کے اللہ کے احکام توڑ دیتے ہیں۔ اپنا جائزہ ہم خود لیں، کیا ہوگا ہمارا مرنے کے بعد، کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کبھی کوئی گناہ ہو جاتا تو جو ہے جب تک تو سچی توبہ نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا۔ ایسی یہ سب صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کو بدلنے کے لیے، اپنے دل کے اندر پکا ارادہ کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اسی باتیں سنتے ہیں، تعلیم میں واقعات صحابہ کرام کے سنتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کرتے اپنے بارے میں، کوئی بات طے نہیں کرتے کہ مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے اب ایسا تنہائی میں اپنے اللہ سے جو ہے کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کروانا ہے۔ بہرحال اگر ہم ایسا کچھ سوچیں گے اپنے بارے میں
تو کچھ آخرت ہماری بن جائے گی، ورنہ پھر وہاں جا کر پچھتانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس کے لیے بھائی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کے لیے ایسے موقع آتے ہیں جس میں مل کر کے اس طرح کی کچھ باتیں کہی جاتی ہے۔ تیسری قرآن پاک کی آیت اسی سلسلے میں علم ہی کے آئینے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں اور جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تو کھلی ہوئی بات ہے، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ دونوں کی زندگیاں بالکل الگ الگ ہوگی، دونوں کی عادتیں بالکل الگ الگ ہوگی، دونوں کے اخلاق الگ الگ ہوں گے، دونوں کے معاملات الگ الگ ہوں گے، دونوں کی معاشرت اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ الگ الگ طرح کی ہوگی۔ علم کا تقاضا کچھ اور ہے، اور بے علم آدمی کیسے وہ ایسا بن سکتا ہے؟ بہرحال علم کا ایک اثر ہے، علم الہی اور علم نبوی، اس کا ایک اثر ہے کہ آدمی کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کی عادتوں کو بدل دیتا ہے، اور اس کے معاملات کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن پاک کی آیتیں بھی بتلا رہی ہے، ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں علم کے فائدے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث کا حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ بات یقینی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے نائب ہیں۔ نبیوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا تھا، اس کی بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کی امت میں جو علم والے ہوں گے، دین کا علم رکھنے والے ہوں گے، وہ جو ہے آپ کے نائب اور وارث ہوں گے۔ اب نبی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر تواضع و اپنیت ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو نبیوں کی جو زندگی ہوتی ہے، ایسی زندگی علم کی وجہ سے علم والوں میں ہونی چاہیے۔ ہر وقت آخرت کی فکر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر، للہ فی اللہ دین کی خدمت کرنے کی فکر، تنخواہ مقصود نہ ہو، صرف اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے بندوں کی ہمدردی کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو کی خیر خواہی کرتے ہوئے، ان کو گناہوں سے روکنا، نصیحت اچھے انداز سے دل سوزی کے ساتھ تنہائی میں ان کو نصیحت کرنا اور اللہ تک پہنچانا، یہ کام ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ علم کا تقاضا ہے۔ یہ ایسے علماء جو ہے علماء ربانیین کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہو، اس کی وجہ سے تم رب والے بن جاؤ، رب کی اطاعت کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ، رب کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، اور دوسروں کی بھی ایسی تربیت کرو کہ وہ بھی رب والے بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیم کا اثر بتایا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کا اثر بتایا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم جو کتاب الہی کو پڑھاتے تھے اور جو تم پڑھتے تھے، پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کو کہا جا رہا ہے، اس پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے تم کیا بن جاؤ؟ کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، رب کی معرفت اور رب کا تعلق صحیح کرنے والے بن جاؤ، دوسروں کو بھی رب سے جوڑنے والے بن جاؤ، اپنے بال بچوں کو
جو ہے دینی تربیت کرتے ہو، دیندار بناؤ. سب سے پہلے ہم اس کے مکلف ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنی ذاتوں کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی آگ کتنی خطرناک، اس سے بچاؤ. کس طرح سے بچائیں گے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے ہم بچائیں گے. اسی طرح اپنی بیوی بچوں کو بھی گھر میں تعلیم کرتے اور ان کو بھی اللہ کے احکامات بتا کر کے، جنت دوزخ کے حالات بتا کر کے، قبر کے احوال بتا کر کے ان کو بھی جو ہے حدیثوں کے ذریعے سے، ان کی بھی تعلیم تربیت کے ذریعے سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تبلیغ فرض عین ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والوں. تمام ایمان والے آ گئے. سب سے پہلے اپنی ذات کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل کو یعنی بال بچوں کو، بیوی اور بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ کب ہوگا؟ جب اس پر ہم عمل کریں گے، گھر میں تعلیم کریں گے. اب یہ فارغ ہو کر کے ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو تعلیم کے ذریعے سے ان کو دیندار بنائیں. کچھ اپنے نظام الاوقات طے کریں گے اور کچھ اپنے عادتیں صحیح بنائیں گے، اپنے معمولات صحیح بنائیں گے. مسجد میں اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں جانے کی تیاری کریں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے زندگی میں تبدیلی آئے گی. کسی اللہ والے سے اپنی اصلاحی تعلق صحیح معنی میں باقاعدہ تعلق رکھیں گے اور اپنے دل کے اندر کی بیماریوں کو ایک ایک کو جو ہے نکالنے کی فکر رکھیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل ہمارا جو ہے پاک ہو جائے گا تمام گندگیوں سے، حسد سے، تکبر سے، عجب سے، غصہ ہو جانا یا جو ہے ریاکاری. ان یسیر الریا شرک. حدیث شریف میں آیا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے اور تھوڑی سا تکبر، رائے کے دانے کے برابر تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ اتنی خطرناک قسم کی بات ہے کہ اتنا رائے کے دانے کے برابر تکبر تھوڑا سا بھی ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. تو زیادہ تکبر کیسے لے کر آدمی جو جنت میں جا سکے گا. حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. آج کل یہ سب بیماریاں ہمارے اندر ہے. اب ان سے دل کو پاک کرنے کے لیے صحیح اصلاحی تعلق باقاعدہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے جو ہے پوچھ کر کے اپنے احوال بتا کر کے اپنے دل کی اصلاح کرانا یہ بھی فرض عین ہے. اس کے بغیر ہمارے ظاہری اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے ایسے موقع پر جو کوئی بات کہی جائے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ سب باتیں عمل کرنے کی ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.